جانور کو اچھی طریقے سے چیک کریں۔ سینگ تک ہم پہنچے تھے کہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو قربانی بلا کراہت صحیح ہے، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی، اور اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یعنی تھوڑا بہت جھڑ جاتا ہے یا کاٹ کے اس کو جیسے گھس دیا ہے، گول کر دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اور دم وغیرہ چیک کر لیں، بعض اوقات دم کٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے ریلڈائٹ وغیرہ سے، یہ ذرا چیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر تھن والا جانور ہے، مثلا بکری ہے، تو دونوں تھن درست ہونے چاہیے، اور گائے ہے تو کم از کم 3 تھن صحیح ہوں، ایک اگر خراب ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں مطلب گائے کے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن بھی چیک کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ چلا کر تھوڑا سا دیکھ لیں جانور لنگڑا نہ ہو۔ ویسے تو اتنا لنگڑا جانور کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، چارہ کھانے کے لیے جا سکے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوگی، یہ لنگڑا ہے مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، جیسے ابھی بتایا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی، تو ذرا چلا کر دیکھ لیا جائے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ عیوب اور نقائص اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بدک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھال چھل جاتی ہے، تھوڑی چر جاتی ہے، بعض اوقات کھر اس کا تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں آئے اور یہ چھوٹے موٹے عیب پیدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی ہو یا فقیر وہ آرام سے قربانی اس کی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے پورا کا پورا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چل نہیں سکتا ہے، یا آنکھ پھوٹ گئی خدا نخواستہ جانور کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر تھا اور اس نے بیچارے نے ہمت کر کے جانور خریدا تھا، تو چونکہ شرعی فقیر پر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، یہ اسی کو قربان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جب آپ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ذبح کرنے سے پہلے یا قربان کرنے سے پہلے عیوب و نقائص پیدا ہوتا دیکھیں تو یہی مسائل ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور لٹا دیا ہے، چھری پھیرنے والے ہیں یا تھوڑی بہت چھری پھیر دی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ایک دم بدک کے اڑ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگ لیتا ہے، اور عین ذبح کے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا اچھلا بہت ایک دم چھری پھیرتے اچھلنے لگا اور اس سے سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چاہے یہ غنی ہو یا فقیر، اس جانور کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے کہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو اس کے لیے اس کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے اور صاحب ہمت بھی ہے، دل بڑا ہے، تو اگر وہ اس جانور کو کہے کہ نہیں چاہے یہ قربانی کے وقت میں اس کو نہیں قربان کرتا، دوسرا لاؤں، تو یہ نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کچھ حصوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ گائے اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 8 آدمیوں نے حصہ ملایا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکرا بکری دمبا دمبی فقط ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، اگر اس میں 2 شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ بکرے کے برابر ہے، تو اس میں بھی 2 آدمی شریک ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر 8 حصے دار ہو گئے، مثال کے طور پہ 8واں ملا لیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر حصے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک ایک حصہ سب کی طرف سے مان لے تو پھر جو 8واں شریک ہے وہ کسی نہ کسی کے حصے کے ساتھ شریک ہوگا، اور چونکہ ابھی یہ حصے مکس ہیں، ایک ساتھ ہیں، ابھی تقسیم تو ہوئے نہیں، تو گویا کہ یہ 8واں ہر ایک کے حصے میں شریک ہے، اور جب ہر ایک کے حصے میں شریک ہے تو ہر ایک کے حصے میں کم از کم 2 آدمی شریک ہو گئے۔ تو جس طرح ایک بکرے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں، 2 کی طرف سے اس کو منسوب کر کے ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے تو نہیں ہوتی، اسی طرح ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وضاحت یہی ہے کہ پیسے ملانا ایک الگ فعل ہے
اور قربانی کو منسوب کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی مل کر ایک گائے کے پیسے، 10 آدمی نے مل کر پیسے ملائے اور گائے لے کر آئے، لیکن جب اس کے حصے مختص کرنے لگے، خاص کرنے لگے، تو 7 کو ہی کیے کہ فلاں 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 3 نے کہا ہماری طرف سے نہیں، پیسے ہم نے بھی ملا دیے۔ تو پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں حصے منسوب کرنا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 کی طرف سے یہ کہا کہ ایک حصہ ہے 2 کی طرف سے، ایک بکرا ان 2 کی طرف سے، یہ ہے منسوب کرنا، اور یہ غلط ہوگا، اس سے پھر قربانی ضائع ہوگی۔ گائے اور اونٹ میں 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے، جبکہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں ایک آدمی کی طرف سے وہ ایک جانور ہوگا۔ اگر 2 آدمی شریک ہو جائیں، پیسے ملانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ قربانی کرنے کے اعتبار سے، کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی ایک بکرا لائے اور کہا ہم دونوں کی طرف سے یہ ایک بکرا، تو کسی کی طرف سے بھی یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اب اگر ان دونوں پہ واجب تھی تو اب بھی واجب باقی ہے، یا ایک پر واجب تھی، اس نے چونکہ دوسرے کو شامل کر لیا، اس کی نفلی قربانی تھی، اس کی واجب تھی، دونوں ایک جانور میں شریک ہو گئے، تو یہ نفلی ہی بنے گی، اس شخص کا واجب ادا نہیں ہوگا اور یہ گناہگار ہوگا۔ غلط رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر میں گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے۔ بھئی ہمارے تو ابا جان کرتے ہیں، اور ایک ہی جانور لایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے، والد پر، اور بیٹوں بیٹیوں پر نہیں ہوتی۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ والد صاحب بھی مالک نصاب ہیں، اور والدہ بھی ہیں، بہو بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب۔ پھر ہمارے یہاں غلط رسم یہ ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ چلاتے ہیں گھر میں کہ جی اس دفعہ ابا جان کی طرف سے ہے، اس سے اگلے سال جو ہے امی جان کی طرف سے، پچھلے سال تو دادی جان کی طرف سے تھی، اس سال میری طرف سے ہوگی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی کہ جس پر واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ والد صاحب مالک نصاب ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے، لیکن امی نے کہا کہ پچھلے سال تم نے اپنی طرف سے کی تھی، اب کی دفعہ میری طرف سے ہوگی، اور والدہ مالک نصاب نہیں ہے، تو یقیناً پھر ان کی طرف سے جو مالک نصاب نہیں ہے، جو بھی قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی، اور والد صاحب پہ قربانی واجب تھی، انہوں نے کی نہیں، تو وہ ترک واجب کے مرتکب ہو کر گناہگار ہوئے۔ اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے، اور گھر کے ہر فرد میں قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے، کس کس میں موجود ہیں، جس میں موجود ہوں سمجھ لو اس پہ قربانی واجب ہے، اور اسے قربانی کرنی ہی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ عموماً جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور لوگ مسائل سنتے ہیں، بعض اوقات سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ نئے نئے مسئلے نکال کر لے آئے، آج تک ہم نے تو سنا نہیں تھا۔ اب بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں 50-100 ایسی چیزیں ذکر کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور اس طرح آپ بہت ساری معلومات ایسے رکھتے ہوں گے جو میں نے نہیں سنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، اور یہ آپ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں یا کمال کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج تک دین سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب صحیح مسئلہ آپ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم الٹا تنقید کا سہارا لیں اور انہیں کسی مولوی کا مسئلہ کہہ کر قرآن و حدیث کے سری احکام سے روگردانی کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اور پھر پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ وانحر امر کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے قربانی واجب ہے۔ تو اب کس پر واجب ہے؟ یقینی سی بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی، تو وہ شرائط کون بیان کرے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرائط کا تعین کریں گے تو چلیں پھر آپ کسی ایسا اصول کوئی وضع کریں کہ آپ کے کہنے کے مطابق قربانی کا وجوب دیکھ لیا جائے، اس کا ثبوت دیکھ لیا جائے،
ورنہ پھر یہ معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور پھر رسول کے نائبین پر کہ جو قربانی کے وجوب کے شرائط لوگوں کو بتاتے رہے ہیں تاکہ لوگ اس فریضے کو، اس واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے اور علم بغاوت اٹھانے اور اپنے گھر کی غلط رسم پر جم کر بچوں کے لیے ایک غلط روش قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرع کو غور سے سنا جائے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا جائے اور اب اپنے گھر میں ایک نیا ماحول بنائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ غلط ماحول چلتا آ رہا ہے، غلط رسم قائم ہے، اس کو ختم کریں اور اب آئندہ کے لیے علم دین کے روشنی میں صحیح طریقے سے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً ابھی جیسے قربانی ہے اس سلسلے میں۔